ناظرین، شام کی جنگ نئے راؤنڈ میں داخل ہو گئی ہے۔ ترکیہ نے بھی انٹری دے دی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے نہ صرف شامی باغیوں کی کھل کر حمایت اور سپورٹ کر دی، بلکہ اپنے کمانڈوز بھی شام بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ جب تک دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اس وقت تک ترکیہ شامی اپوزیشن کی ہر ممکن مدد جاری رکھے گا۔ اس میں سب سے اہم بات ترک صدر کی جانب سے باغیوں کو اپوزیشن قرار دینا ہے۔ ایردوان نے اگلا ہدف بھی بتا دیا ہے کہ حلب، حما اور حمص کے بعد اب باغی دارالحکومت دمشق کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ ترک اسپیشل کمانڈوز اور ترک فوجیوں کے شام پہنچنے کے بعد بشار الاسد کا دھڑم تختہ ہونے میں صرف چند دن رہ گئے ہیں۔ جیسے ہی باغی دمشق تک پہنچیں گے، بشار الاسد کو روس یا ایران جا کر پناہ لینا پڑے گی۔ ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ لبنان میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی جانب سے بمباری اور حملے مسلسل جاری ہیں۔ لبنانی حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے کہا کہ صہیونی ریاست کی خلاف ورزیوں کے باوجود ہم نے جنگ بندی معاہدے کا احترام کرتے ہوئے اسرائیل کو جواب نہیں دیا، لیکن نیتن یاہو ہمارے صبر کا مزید امتحان نہ لے۔ اگر اب لبنان پر حملے کیے گئے تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ حماس نے بھی نیتن یاہو پر واضح کر دیا ہے اگر اسرائیلی فوج نے زبردستی سرنگوں میں گھس کر یرغمالیوں کو رہا کرانے کی کوشش کی تو انہیں پہنچنے والے نقصان کی ذمہ داری صہیونی فوج کے سر ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا ہے۔ ان کے سابق انٹیلیجنس چیف نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ نیتن یاہو اس قدر خوف زدہ اور خود کو انسیکیور محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے وزیروں اور کابینہ ارکان پر بھی بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ان کی فون کالز بھی ٹیپ کرتے ہیں۔ ناظرین، شام میں باغیوں نے سویدا کے علاقے پر بھی قبضہ جما لیا ہے۔ باغیوں کی جانب سے ملٹری ہیڈ کوارٹر، گورنر ہاؤس سمیت مختلف سرکاری دفاتر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ گورنر، سیکیورٹی افسر اور انتظامی عہدیدار سرکاری ادارے خالی کر کے چلے گئے ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ پورے شہر میں اس وقت بندوق برداروں کا راج ہے۔ حکومت مخالف گروہوں کی جانب سے شہر کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ العربیہ کا کہنا ہے کہ السویدا میں قائم ایئر فورس انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی اطراف میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ صرف السویدا ہی نہیں بلکہ شامی فوج دیر الزور سے بھی نکل گئی۔ المرصد نامی تنظیم کے سربراہ رامی عبد الرحمن نے العربیہ سے گفتگو میں بتایا کہ شامی فوج دیر الزور سے نکل کر شام کے وسطی علاقے تدمر کی طرف چلے گئے، جس کے بعد سیرین ڈیموکریٹک فورسز SDF کے ہزاروں جنگجو بختر بند گاڑیوں میں سوار الصالحہ پل کے راستے دیر زور میں گھس گئے۔ العربیہ نے جنگجوؤں کے شہر میں داخل ہونے کی نہ صرف فوٹیج شیئر کی بلکہ دکھایا کہ کیسے آرام سے باغیوں نے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ العربیہ نیوز چینل کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ شامی فوج دیر الزور میں البکمال اور المیادین سے نکل گئی اور اس نے اپنی فورسز کو البادیہ اور دمشق کی سمت منتقل کر دیا، جبکہ SDF اور شامی فوج کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے نتیجے میں شامی فوج الرقہ کے دئی علاقے سے چلی گئی، جس کے بعد الرقہ پر بھی SDF نے قبضہ کر لیا۔ SDF کے کمانڈر مظلوم عبدی نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ شامی فوج کے انخلاء کے بعد ان علاقوں کا کنٹرول اب کرد فوج سنبھالے گی۔ انہوں نے کہا فی الحال ان کی حیات التحریر شام کے جنگجوؤں سے کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ SDF اور سرکاری فوج کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت دریا فرات کے مشرق میں واقع فرات کے مشرقی حصے پر سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا کنٹرول ہے۔ یہ کرد اور عرب گروپوں پر مشتمل فورس ہے جس کو شام میں واشنگٹن کے زیر قیادت بین الاقوامی اتحاد کی حمایت حاصل ہے۔ دوستو، جمعرات کو مسلح دھڑوں نے شام کے چوتھے سب سے بڑے شہر حما کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ حما ملک کے وسط میں واقع ہے۔ 27 نومبر کو شروع ہونے والے حملوں میں اس سے پہلے مسلح دھڑوں نے حلب کا کنٹرول بھی سنبھال لیا تھا۔ ادلب اس سے پہلے ہی مسلح دھڑوں کے کنٹرول میں تھا، جبکہ گزشتہ روز ان گروپوں نے شمالی حمص کے دئی علاقوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ حیات التحریر شام اور ترکیہ کے حمایت یافتہ اتحادی گروپوں نے 27 نومبر کو اپنے مضبوط گڑھ ادلب سے ملک کے شمال مغرب کی جانب حملہ شروع کیا تھا۔ ابھی تک باغیوں کو شامی فوج کی جانب سے کسی بھی محاذ پر مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بشار الاسد کی جانب سے فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافے کے اعلان کے باوجود فوجی لڑنے کو تیار نہیں۔ شامی وزیر دفاع نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ شامی فوج کی پسپائی یا پیچھے ہٹنا ایک ٹیکنیک ہے۔ شامی وزیر دفاع علی محمود عباس نے السویدا اور حما شہر میں باغیوں کے قبضے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ عارضی ٹیکنیک ہے، ہمارے فوجی شہر کے قریب ہی موجود ہیں۔
باغیوں کے خلاف کارروائی کے دوران شہریوں کی حفاظت کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ شامی فوج عوام اور اپنے اتحادیوں کی مدد سے اس جنگ میں کامیاب ہوگی۔ شامی فوج نے اسلحے اور ہتھیاروں سے بھری 200 سے زیادہ گاڑیاں حماس کے مضافات پہنچا دی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ بشار الاسد کی حامی فوج دمشق سے پہلے حماس میں ہی باغیوں کو گھیرنا چاہتی ہے اور وہیں فیصلہ کن جنگ کا امکان ہے۔ شامی حکومت کو اب یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اسے اپنی بقا کی جنگ خود لڑنا ہوگی۔ ماضی کی طرح حزب اللہ، ایران اور روس سے شام کو مطلوبہ مدد اور سپورٹ نہیں مل سکے گی۔ باخبر ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ باغیوں کی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے شامی صدر بشار الاسد نے ملک سے منتقل ہونے پر غور شروع کر دیا ہے۔ فی الحال انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس ملک جائیں گے، لیکن امکان ہے کہ وہ شام سے براستہ ایران کسی مغربی ملک جانے کی بجائے روس میں پناہ لیں گے۔ ناظرین، شام کی جنگ کے بھڑکتے شعلے الاؤ بننے جا رہے ہیں۔ ترکیہ نے اپنے کمانڈوز شام بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ شام میں اپوزیشن کا ہدف دارالحکومت دمشق ہے۔ شام میں حکومتی افواج اور مخالف مسلح گروپوں کے درمیان 27 نومبر کو صوبہ حلب اور اس سے متصل علاقوں میں شروع ہونے والی جھڑپوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اردوان نے کہا، ابھی تک ادلب، حما اور حمص پر قبضہ کیا گیا ہے، ہدف یقیناً دمشق ہے۔ ہماری تمنا ہے کہ شام میں یہ پیش رفت بلا کسی رکاوٹ کے جاری رہے۔ ترک صدر نے واضح کیا کہ انہوں نے بشار الاسد کو فون کر کے واضح کیا تھا آئیں مل کر شام کے مستقبل کا تعین کریں، لیکن شامی صدر نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دنیا کے خاموش رہنے تک ترکیہ اپنی مدد جاری رکھے گا۔ اس مسئلے سے نکلنے کا واحد راستہ اقوام متحدہ ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کو فون گھمایا۔ انہوں نے کہا کہ شام کا تنازع ایک نئے مرحلے پر پہنچ گیا ہے جس میں اسے پرسکون طریقے سے نمٹا جا رہا ہے، اور یہ ترکیہ کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ شام زیادہ عدم استحکام کا شکار نہ ہو اور شہری ہلاکتیں نہ ہوں۔ ترک صدر کے بیان نے واضح کر دیا کہ اگلے چند روز تک خانہ جنگی میں کمی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اگلے چند روز میں ترکیہ کی مدد اور حمایت سے باغی دمشق تک پہنچ جائیں گے اور پھر یقینی طور پر بشار الاسد کو اقتدار چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے بعد نیا مسئلہ یہ ہوگا کہ شام میں پاور شیئرنگ کس طرح ہوگی۔ حیات التحریر شام حکومت بنائے گی یا سیرین ڈیموکریٹک فورسز؟ کردوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ لگتا یہ ہے کہ شام میں بشار رجیم کی تبدیلی کے بعد خانہ جنگی مزید پھیلے گی۔ تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد وہاں بھی طالبان میں شامل گروہ آپس میں لڑتے رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ماضی کے برعکس اس وقت افغانستان کافی پرامن اور مستحکم ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا شام میں بھی استحکام اور امن قائم ہوتا ہے یا خانہ جنگی کی آگ مزید بھڑکتی ہے۔